علماء کرام ہی ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اب میں چلتا ہوں سید قمر علی شاہ صاحب, مولانا سید قمر علی شاہ صاحب, یہ فرمائیے کہ اسلام ظاہر ہے ایک بہترین دین ہے ہمارا, جس نے ایک بہترین معاشرے کا تصور دیا. اسلام سے اگر فائدہ لیا جائے یا اسلام سے اگر پوچھا جائے دین اسلام سے, تو ہم کس طرح سے یہ تمیز کر سکتے ہیں, یہ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے اور یہ ضرورت مند نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حالات حاضرہ اور ماہ رمضان خصوصاً اس حوالے سے آج آپ کا پروگرام سامعین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. قرآن مجید میں 13 مرتبہ لفظ فقراء, فقیر استعمال کیا گیا مختلف طریقوں سے. آپ کے سوال کا جواب سورہ توبہ کی 60ویں آیت میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. 8 افراد ذکر کیے گئے کہ جن کو ہم صدقات دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو گداگر ہیں یہ فقراء میں شامل نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے. صحیح, یعنی محنت نہیں کرنی, بھیک مانگنی ہے, ہاتھ پھیلا دینا ہے. ان کی حیثیت اسلام کی نگاہ میں اتنی پست ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں شہادت الذی یسأل فی کفہ ترد. جو بھی ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے, پیشہ ور بھکاری ہے, اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک چھوٹا سا سوال, وہیں آپ بات اپنی وہیں سے شروع کیجیے گا. سوال اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ان سے بھیک منگوا رہے ہیں وہ تو سیٹھ ہوں گے یا جو بھی مطلب ان کے مالکان ہوں گے, لیکن یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں بحیثیت زندگی, بحیثیت انسان یہ بھی ضرورت مند ہی ہیں, تو ان کا بھی کوئی کفالت ہو رہی ہے, یہ ان کی سیلری ہوگی یا ان کی جاب ہوگی, کیا ہوگا؟ تو اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے آپ؟ جاب بھی, ہر جاب کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. وہ ریڑے پہ جو چھولے بیچ رہا ہے, جو چنے بیچ رہا ہے, وہ بھی تو جاب کر رہا ہے. عزت نفس اور تاکیر, اسلام دین فطرت ہے, کبھی بھی انسان کسی کو پست ہونے نہیں دیتا. سیرت دیکھ لی, انبیاء کرام, مرسلین علیہ السلام, تمام کے تمام اولیاء, اہل بیت, صحابہ, تمام نے تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ایک دوسرے کی مدد کی ہے, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں سکھایا, چوراہے پہ کھڑے ہو کے مانگنا نہیں سکھایا. یہ اسلام کی سیرت میں ہی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پھیلا کے مانگیں. حالت یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کی رپورٹ کے مطابق کراچی شہر میں 3 لاکھ بھکاری داخل ہوئے. سڑکوں پہ چلے جائیں, رات کو جا کر دیکھیں, چوراہوں پہ سوتے نظر آئیں گے, فٹ پاتھ پہ سوتے نظر آئیں گے. جبکہ سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ سندھ نے بھی اس کے خلاف پچھلے سال سے احکامات دیے ہوئے ہیں, مگر اس پہ عمل درآمد نظر نہیں آ رہا. اب جب عمل نہیں ہو رہا تو کیا ہم اسی طرح کرتے؟ نہیں. میں یہاں سمجھتا ہوں کہ ہم علماء کا سب سے زیادہ فرض بنتا ہے, کیونکہ ممبر ہمارے پاس ہے, محراب ہمارے پاس ہے. شادی کرنی ہو تو پھر علماء کی ضرورت پڑتی ہے, دفنانا ہو, نماز جنازہ پڑھانی ہو تب علماء کی ضرورت پڑتی ہے. عوام ہم سے باہر نہیں ہے. اگر ہم اپنے محراب سے, اپنے ممبر سے عوام کو سمجھائیں, سکھائیں اور تاکیداً کریں کہ یہ فقیر نہیں ہے, پیشہ ور بھکاری ہیں, یہ آپ کی قوم کو تباہ کر رہے ہیں,